بسم اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بتائیے گا جب کہیں گے ہم شروع کریں. تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں گے کیونکہ پہلے بھی آپ لوگ کافی جھگڑا کیا انہوں نے کہہ لگے کہ آپ دو بیٹھے تو آپ بھی تھوڑا سا صحیح بات کی ہے. درست ہے. اب ہم اتار سکتے ہیں ماسک؟ ماسک اتارنا ماسک اور فاصلہ کرنا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب صحافی بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے آفس میں. آج مقصد یہ تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سعودی عرب سے ریڈ کریسنٹ سعودی ریڈ کریسنٹ کے پریزیڈنٹ صاحب سے مل کر آیا ہوں، اور وہاں کی جو رائل فیملی کے چند امپورٹنٹ لوگ ہیں، پرنس عبداللہ فیصل بن سعود صاحب سے مل کر آیا ہوں، اور ہم نے کچھ پروجیکٹس جو ہیں اس حوالے سے پیش رفت کی ہے. مشترکہ پروجیکٹس ہوں گے. انفیکٹ سعودی ریڈ کریسنٹ پاکستان ریڈ کریسنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے میں ان کا اپنے سعودی بھائیوں کا انتہائی ممنون ہوں. پاکستان کی اور سعودی عرب کی دوستی اور بھائی چارے کا رشتہ بہت پرانا ہے، اور امید ہے کہ یہ اس طرح ہمیشہ ہمیشہ آگے چلتا رہے گا اور پھلتا پھولتا رہے گا. دو پروجیکٹس کے اوپر پیش رفت ہے. ایک آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر میں کام کرتے ہیں، ایکسپیٹریٹس ہیں، رزق کما کے لاتے ہیں، اور سعودی عرب اس میں 1/4 حصہ کردار ادا کرتا ہے. تقریباً $5 بلین ریمیٹنس ہمیں جو ہے وہ سعودی عرب سے آتی ہیں. تو ہم سعودی عرب کے جتنے بھی ممنون ہوں وہ کم ہے. ساتھ ہی ساتھ پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ جہاں جاتے ہیں 19-20 ہوتی ہے، کچھ کرائم ہو جاتے ہیں، کچھ فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ پھر ان کی وجہ سے وہ جیلوں میں بند ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہماری منسٹری آف فارن افیئرز بہت زبردست کام کر رہی ہے. ہماری اوورسیز پاکستانی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بہت زبردست کام کر رہی ہے. زلفی بخاری صاحب، میں ان کو سراہنا چاہتا ہوں. اور ریڈ کریسنٹ بھی اس حوالے سے تھوڑا بہت کام ضرور کر سکتی ہے. مثلاً ہمارا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں RFL، ریسٹورنگ فیملی لنکس. اب اس میں ہم بچھڑے ہوئوں کو آپس میں ملاتے ہیں. تو پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی قیدی موجود ہوتے ہیں ہم ان کو لانے کا مینڈیٹ رکھتے ہیں ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے. سو ہم نے مختلف ممالک کو یہ لکھا اور اس پہ پیش رفت جاری ہے. سعودی عرب سے بڑا اچھا رسپانس ہمیں وہاں سے موصول ہوا، اور اس دورے کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہی تھا کہ ہم اپنے قیدی بھائی جو ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں، کسی نے کوئی 50,000 دینا ہے، کوئی لاکھ دینا ہے، 10 لاکھ دینا ہے، لاکھ سے لے کے 10 لاکھ 20 لاکھ تک کی اماؤنٹس ہوتی ہیں. تو اس پہ ایک خوشخبری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2,000 قیدی جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں سب سے پہلے، اور یہ آلریڈی اس پہ پیش رفت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور اس سلسلے میں صرف ایک جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھا کہ چونکہ کووڈ-19 دوبارہ سے پاکستان میں اور دیگر دنیا میں اس کی دوسری لہر آ گئی، تو اس میں ایشو یہ آ رہا تھا کہ وہاں سے وہ لوگ جو ہیں وہ جب آئیں گے تو پھیلا دیں گے. وہ 2,000 بڑی تعداد ہے، تو اس کے لیے ہماری سول ایویشن اتھارٹی ان کو اجازت نہیں دے رہی تھی پلینز لینڈ کرنے کی. تو اس حوالے سے پھر میں نے جو پرنس عبداللہ بن مسعود تھے ان سے ریکویسٹ کی، اور سعودی ریڈ کریسنٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے وہاں کے، جن کا نام ہے ڈاکٹر جلال، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس سلسلے میں کچھ کیجئے. تو انہوں نے
اس سلسلے میں حامی بھری ہے، اور وہ ریڈ کریسنٹ کا ٹیسٹ جو ہے، جو ہمارا بنیادی پاکستانی گورنمنٹ کا ایک ریکوائرمنٹ تھی، وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ سو انشاءاللہ العزیز وہ جو 2000 پاکستانی ہیں ان کو لانے میں ایک تھوڑی سی کاوش جو ہے وہ ہلال احمر کی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ سعودی ریڈ کریسنٹ جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ سے وہ ٹیسٹ کروا دے گی اور وہ واپس آ جائیں گے۔ دوسرا ایک پیش رفت اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے ان سے مزید درخواست کی ہے کہ بہت سارے ایسے قیدی ہیں جن کے اوپر بڑے کم جرمانے، ایک تو میں اس حوالے سے پہلے یہ بتاؤں کہ بہت ہی زبردست، کیونکہ میں نے ایک ڈیٹینشن سینٹر وزٹ کیا وہاں پہ جا کے، اور ان کو بہت زبردست ماحول ملا ہوا ہے، ایئر کنڈیشنڈ ڈیٹینشن سینٹرز ہیں اور ملٹیپل واش رومز ہیں، بہت ساری امیونٹیز بہت ساری فیسلٹیز انجوائے کرتے ہیں، جس میں ہیلتھ فیسلٹی بھی ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو سب سے دلچسپ بات میں نے وہاں کے ڈیٹینشن سینٹر میں دیکھی، ایک ہمارے قیدی نے وہاں، وہ تقریباً 10 سال سے وہاں پہ قید ہے، اور اس نے ایک بزنس شروع کیا اتھارٹیز سے کہہ کے کہ میں یہاں پہ قیدیوں کے کپڑے سینے کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، مجھے فنڈ کریں۔ تو انہوں نے اس کو فنڈ بھی کیا، اور وہ اس میں بہت سارے قیدی اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اور وہ ماسک اور جو اس کی جو کپڑے ہیں، اسپیشل ڈریس ہوتا ہے ڈیٹینیز کا، وہ بناتے ہیں۔ اور میں نے اس کی بھی بالخصوص درخواست کیا کہ اس کی سزا میں اگر کچھ کمی ہو سکے۔ تو سعودی ریڈ کریسنٹ نے اس حوالے سے ہم سے ڈیٹیلز مانگی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں پرائیورٹی کی لسٹ بنا کر دے دیں، اور ہم کوشش کر کے ان کو بھی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے سوچا ہے کہ 2000 مزید قیدیوں کی ہم لسٹ بنائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو واپس لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس میں سعودی حکام کا، وہاں کی کنگڈم کا، وہاں کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑی ہی محبت کا اظہار کیا، انہوں نے مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور ان کی سپورٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہم کام جاری رکھیں گے۔ میں منسٹری آف فارن افیئر سے پہلے ورکنگ ڈے پہ رابطہ کروں گا انشاءاللہ، اور ان سے وہ لسٹ پرائیورٹی بنیاد پر حاصل کر کے اس کو ہم اس حوالے سے پاکستانی ایمبیسی میں بھی ہماری بات ہوئی۔ پاکستانی ایمبیسیڈر واز ویری کائنڈ، انہوں نے مجھے اس حوالے سے مکمل طور پر بریف کیا، پاکستان کی جو کوششیں اور کاوشیں، اور وہاں کے جو کونسل جنرل ہیں ویسٹرن ریجن کے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور ان سے بھی ڈیٹیل میں اس حوالے سے ہم نے ملاقات کی، اور جو ایسپیکٹس تھے مختلف وہ سامنے آئے، اور جو سعودی گورنمنٹ پہلے بہت سارے احسانات کر چکی ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر ہوا۔ مجھے امید ہے اس سے ہمارے دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی، اس میں اسٹرینتھ آئے گی۔ اور تیسری ایک اور ہم نے ان سے آنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کی، جس کے اوپر انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے اوپر کام کرنے کا سوچا ہے، ارادہ کیا ہے، امید ہے وہ بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ وہ خیمہ وفا کا ایک پروجیکٹ، ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے ملک حسین مبشر صاحب، جو وائس چانسلر تھے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، کو فیمس سائیکیٹرسٹ تھے، یعنی دنیا میں ڈیوڈ گولڈبرگ اور اسٹیفرڈ کلارک کے بعد تیسرا بڑا نام سائیکیٹری کا پاکستان کا ہے، ڈاکٹر مبشر۔ تو ان کا یہ آئیڈیا تھا، تو میں نے ان کے سامنے فلوٹ کیا۔ اس آئیڈیا کے پیچھے بات صرف اتنی سی ہے کہ جو سہاروں کے حصار پاکستان میں ٹوٹنے لگے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ اپنوں نے وفا نہیں کی، ان لوگوں سے وفا کرنی ہے ہم نے اس ادارے کے اندر۔ اس میں کئی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے تم چھوٹے کے پاس چلی جاؤ، چھوٹا کہتا نہیں تم بڑے کے پاس چلے جاؤ، بچے اسکول جاتے ہیں، اس کو نہیں سمجھ آتی کہاں جانا ہے۔ تو ہم نے ان کے لیے، اور جو ہمارے ابینڈنڈ چلڈرن ہیں جو کسی نہ کسی حادثے کی نظر میں، مین میڈ ڈیزاسٹر یا نیچرل ڈیزاسٹر کی زد میں آ کے چلے گئے ہیں اس کے پیرنٹس، تو ان یتیم بچوں کے لیے بھی ان کی کفالت کا ایک سینٹر قائم کیا جائے گا۔ اس کا نام جو ہے وہ خیمہ الوفا جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اس میں ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ فیملی لنکس کو ریسٹور کر دیں، یعنی کاؤنسلنگ کے ذریعے، سائیکو سوشل
انٹرونشن کے ذریعے ان کو اپنے بچھڑے ہوئوں سے ملانے کی کوشش کریں. کانفلکٹ ریزولوشن والا ایک سسٹم ہوگا اور اس کے اندر ان کو کھانا بھی ظاہر ہے کہ فری ملے گا, انوائرمنٹ فری ملے گا, میڈیکل سروسز فری ملیں گی, ایون ڈینٹسٹ بھی ان کا خیال رکھے گا, جو بزرگ ہیں ان کا بھی, جو ہماری بہنیں ہیں ان کا بھی, اور جو بچے ہیں ان کا بھی. ایک خوبصورت فیملی سسٹم بنانے کی کوشش ہے, لیکن کوشش یہ ہے کہ وہ واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں, کیونکہ یہ ایک ٹرانزٹری پلیس ہوگی جس میں لوگ آتے اور جاتے رہیں گے, انلیس کوئی ایسے یتیم بچے ہیں جو وہاں پہ ہی رک سکتے ہیں, ان کا اور کوئی سہارا نہیں ہے. سو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو سعودی عرب کے ایک چھوٹے سے ٹور پہ مجھے ملی. باقی وہاں پہ مقدر کی بات ہوتی ہے, ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے نصیب اچھے ہوں تو آپ کی قسمت میں عمرہ نکل آتا ہے. شاید کسی کی دعا مجھے لگ گئی کہ اللہ نے عمرہ نصیب کیا, ورنہ وہاں کے لوگوں کو بھی عمرے کی سعادت نہیں مل رہی, اس لیے کہ وہ ایپ پہ قسمت والی بات ہے کہ کوئی آ گیا تو آ گیا. سو عمرہ کرنے کی سعادت ملی اور میں نے بڑی دعائیں کی ہیں پاکستان کے لیے, ہماری ترقی کے لیے, اس کرونا کے رخصتی کے لیے, اور ہم سب کی کامیابی کے لیے. روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جا کے بڑے آنسو بہائے ہیں, بڑی دعائیں کی ہیں. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لے, ان بڑی ہستیوں کے صدقے ہمارے ملک میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. جو تھوڑی بہت کوشش ہم کر رہے ہیں, ریڈ کریسنٹ کا پلیٹ فارم ہو یا سہارا کا یا کوئی بھی, تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرما دے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو پریس کانفرنس ہم نے کی تھی اس میں چائنیز امبیسڈر ہمارے ساتھ تھے, اور اس وقت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم 10 دن کے اندر اندر ایک کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل راولپنڈی کو دیں گے 120 بیڈز کا. مجھے یاد ہے اس وقت تو ہماری جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی, اسپیشلسٹ کی, ان میں سے کوئی بھی نہیں مانتا تھا, اور سب نے کہا تھا ہم شرمندہ ہو جائیں گے, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ 120 بستروں پر مشتمل ہسپتال, کیونکہ اس بلڈنگ کے اندر کوئی باتھ روم نہیں ہے, 6 نئے باتھ روم بنانے پڑیں گے, ریمپس بنانے پڑیں گے, پوری بلڈنگ کو رینوویٹ کرنا پڑے گا, اکوپمنٹ لانا پڑے گا, 118 لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا, تو کافی سارے مسائل ہم کر نہیں سکیں گے. تو اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ ہماری تھوڑی بہت کوشش, ایفرٹ, ہماری مینجمنٹ کی کوشش, ایفرٹ, خالد صاحب نے بھی اس میں کردار ادا کیا, ڈاکٹر عدیل نے اس میں کردار ادا کیا, ہمارا ڈاکٹر جو کرونا کا شکار بھی ہوا, کیا نام ہے, سائم, اس نے کردار ادا کیا, باقی ڈپارٹمنٹس نے, تو سب نے محنت اور محبت کے ساتھ کام کیا, اور وہ ہاسپٹل آج بن کے چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور ابھی بھی اس وقت جا کے دیکھیں تو بڑے کریٹیکل نوعیت کے پیشنٹس وہاں پہ موجود ہیں, آکسیجن سروسز بھی ہیں, 10 بیڈز کے اوپر جو ہے وہ وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں, 15 وینٹیلیٹرز موجود ہیں, 90 بیڈز پہ آکسیجن موجود ہے. اور یہ ہم نے چائنیز ڈاکٹرز کی مشاورت سے بنایا ہے. یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو 2 پیسج 3 زون فارمولہ کے تحت بنایا گیا تھا, اور یہ پاکستان میں پہلا ہی ہے اپنی نوعیت کا. بفر زون ہے, کلین زون ہے, ڈرٹی زون ہے, تو وہ پیشنٹ کو کس طرح مینیج کرنا ہے تاکہ کرونا پھیلے نہ, تو ان چیزوں کو بھی اس میں مد نظر رکھا گیا ہے. پھر محافظ فورس جب ہم نے قائم کی تو اس میں بھی ہم نے ایک ایپ کے ذریعے کام کیا کہ ان بچوں نے پاکستان بھر میں ایک ایپ جن کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے انوگریٹ کیا تھا, اس ایپ کے ذریعے اس کی لوکیشن کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا تھا, وہ کن لوگوں سے مل رہا, وہ رجسٹر بھی ہو جاتے تھے. تو 96,000 گھروں میں, یعنی تقریباً 6 لاکھ لوگوں میں, لوگوں سے لے کے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا. ایک پیسہ بھی اس کے اوپر خرچ اس لیے نہیں آیا کہ وہ مساجد میں جا کے ہمارے بچوں نے اعلانات کیے. پہلا اعلان تھا کہ جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں, محسوس کرتے ہیں, ان کو سمٹمز ہیں, وہ اس نمبر پہ رابطہ کریں. یہ مسجد سے اعلان ہوتے تھے, تو مسجد کی چونکہ آڈینس ہوتی تو لوگوں نے اس پہ رسپونڈ کیا, اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے کنیکٹ کرایا ڈاکٹرز کے ساتھ. پھر دوسرا اعلان ہوتا تھا جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا, اس گھر میں کھانا نہیں پک رہا, ان کو پکا ہوا کھانا کسی سے لے کے دیں گے, تو وہ ان لوگوں نے بھی پھر فون کیا, کیونکہ راشن تو سارے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, پکا ہوا کھانا صرف وہی مانگتا ہے جس کو واقعی بھوک ہو گھر میں. تو ان لوگوں نے پھر فون کر کے وہ بتاتے تھے کہ 6 بچے ہیں اور اتنے لوگ ہیں, ہم گھر کے آپ دیں. تو پھر اسی تیسرے اعلان کر کے کہ جو لوگ ایکسٹرا کھانا پکا سکتے ہیں, 2 روٹیاں 3 روٹیاں, وہ پکا دیں, ہمارے بچے آ کے نوجوان لے جائیں گے. تو آپ یقین کریں اتنے بڑے ڈھیر لگ گئے, اور ہمارے نوجوان کہتے تھے سر باخدا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ ان لوگوں نے اتنی محبت کی, فروٹ پیک کر کے لے آتے تھے, گھر کے بریانی بنا کے, بہت ساری ڈشز, تو ان لوگوں تک ان بچوں نے پہنچائی ہیں. دن رات ایفرٹس کیے ہیں, میں اپنے والنٹیئرس کا جتنا بھی
میں تعریف کروں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے ہم سب کو. یہ سارا ٹیم ورک ہوتا ہے، پیار اور محبت سے ہوتا ہے، اور ایک سسٹم کے تحت، یعنی آرگنائزڈ سسٹم جو ہے وہ آپ کے نمبرز بڑھا دیتا ہے، آپ کی کام کی پرفارمنس کو آگے لے جاتا ہے. سو یہ باقی تو آپ کے علم ہی ہے. کوئی ہم نے 4,95,000 ماسک تقسیم کر دی، بہت سارے لوگوں کی ٹیسٹنگ کی، بہت سارے لوگوں کو راشن بھی پرووائڈ کیا، بہت سارے لوگوں کو کیش سپورٹ بھی کیا. IFRC ICRC نے انپریسیڈنٹڈ فنڈنگ ان دنوں میں ہمیں دی ہے. وہ ہماری پرفارمنس کو بھی یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا، اور انہوں نے اس معاملے میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ کووڈ ویکسین جو آ رہی ہے اس کے اوپر پاکستان کو وائس چیئر بنا دیا اس کا. سو ہم اس کے وائس چیئر ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے اس کی جو تقسیم ہے یہ مختلف ممالک میں جب وہ جائے گی تو وہ منصفانہ ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی چند بڑے ممالک جو ہیں وہ ساری اپنے پاس رکھ لیں. ریڈ کریسنٹ چونکہ پوری موومنٹ ہے، 194 ممالک کے اندر ان کی پریزنس ہے، تو ان کا ایک اپنا بھی مینڈیٹ ہے، وہ کرنے نہیں دیں گے. وہ جب مل جائیں گے تو انشاءاللہ ہم چھوٹے ممالک میں بھی اس کی تقسیم کو یقینی بنا سکیں گے. پاکستان کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو ہم انشاءاللہ وہ ویکسین جو ہے وہ دلائیں گے، رسپیکٹیو کہ کوئی ملک کہتا رہے کہ ہم نہیں دیں گے، پہلے ہم نے اپنا ملک دیکھنا ہے. یہ سب کا حق ہے اور اس کو ہم لے کے انشاءاللہ دکھائیں گے، اور ریڈ کریسنٹ کا پلیٹ فارم اس کے لیے استعمال ہوگا. پاکستان کے لوگ بھی جو ہے، انسان کی جان پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ برابر ہے. یہ ریڈ کریسنٹ کا مینڈیٹ ہے ایکویلٹی جی، اور اس میں کوئی اس میں انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، امپارشلٹی ہونی چاہیے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم کبھی کبھار اس طرح جو پریس کانفرنس کیا کریں تو لوگوں تک ضرور پہنچا دیا کریں، کیونکہ ہمارا فنڈنگ کا سورس پہلے تو صرف باہر سے تھا، لیکن جب میں نے جوائن کیا تو میں نے ایک اور ڈپارٹمنٹ بنا دیا جو یہاں پہ موجود نہیں تھا. اس کا نام ہے ریسورس موبلائزیشن ڈپارٹمنٹ، یعنی جو پاکستان سے بھی پیسے اکٹھے کرتا ہے. تو وہ انشاءاللہ پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ نہیں دیں گے. میں نے کہا اللہ کرم کرے گا، ہم اپنا جھولی پھیلاتے ہیں. تو میرا خیال ہے 13 کروڑ دو ایک مہینوں کے اندر اس ڈپارٹمنٹ نے اکٹھا کیا ہے. سو یہ پاکستانیوں کی محبت ہے، PRCS کے لیے بھی، تھوڑی سی میرے لیے بھی، کہ میرا مان بھی وہ رکھتے ہیں. اب اس فنڈ کو ہم مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے بھی بڑھتا چلا جائے گا. بڑے بڑے ادارے بھی آگے فیوچر میں بن سکتے ہیں. اللہ نے یہ جاب دی ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس سے پورا فائدہ پاکستان کے غریب طبقات کے لیے جو ہے وہ اٹھا سکیں. ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا انتہائی ممنون ہوں. بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. بالکل آپ نے درست فرمایا. ہم نے 2-3 ممالک کو اس حوالے سے لکھا ہے، اور اس میں UK اور یورپ بھی ہے انشاءاللہ ہمارے کیونکہ سب سے زیادہ پاکستانیز ہمارے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، تو اور ان کا فی الوقت لانا موسٹ ولنریبل بھی تھے. تو اور ٹرکی کا بھی ہم نے ٹرکی کو بھی اس حوالے سے لکھا ہوا ہے. ٹرکی میں 25,000 ہے، 40,000 ہے ٹرکی میں. تو یہ مختلف ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ پاکستان لے کر آئیں گے. جی آپ ابراہیم صاحب تھینک یو سو مچ. جی ماشاء اللہ آپ ایک معتبر نام لیا ذوالفقار بخاری صاحب کا، جنہوں نے خود ایک پروگرام میں اندر ریکارڈ کہا کہ چائنیز سے جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہ اس کے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، کچھ اور نہیں ہے. تو ماشاء اللہ بیرونی ملک ورسیز پاکستانی کے رول ہے. میرا سب سوال بہت سمپل ہے کہ 10 جولائی کو آپ نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے صحافیوں کو ایک ریلیف پیکیج دیا جائے گا. تو کہیں وہ وعدہ بھی اس کی طرح پورا نہ ہو جائے. کون سا؟ اچھا، یہ میں اس کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہماری وہ فنڈنگ کنفرم ہو گئی، ہاں اس پہ اسٹارٹ ہو گیا. ہم نے اخبارات کو لیٹر بھی لکھے تھے، تمام میڈیا ہاؤسز کو، پریس کلب کو، کچھ نے دیا کچھ نے نہیں دیا. اچھا، ہماری فنڈنگ کنفرم. یہ بڑا اچھا آپ نے کر دیا کہ سوال کر دیا، چونکہ سارے صحافی بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے. دیکھیں 2-3 ولنریبل طبقات جو ہے نا وہ کووڈ-19 میں تھے، صحافی بھی ان میں تھے، اور بالخصوص وہ والے جن کو جاب سے نکلنا پڑا.
کسی بھی وجہ سے چینلز میں وہ نہ رہے. میں ہمیشہ ہنس کے کہتا ہوتا ہوں 2-3 طرح کے صحافی ہوتے ہیں. ایک تو صحافی وہ ہوتے ہیں جن سے میں نے پیسے لینے ہیں, وہ ماشاءاللہ بہت کھاتے پیتے ہیں اور سارے معاملات. ایک ہمارے وہ بھائی بھی ہیں جو صرف کیمرے کی زور پہ یا اپنی محنت سے روزی کماتے ہیں, اور اگر وہ جاب بھی چلی جائے تو پیچھے بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں گھروں میں. اور یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو محنت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے لیکن انڈر پیڈ ہوتا ہے. سو ان کے چہرے, میں کہتا ہوں اگر ایک تھکاوٹ سے بھرپور چہرہ اور جھریوں والا نظر آئے تو آپ سمجھ لیں کہ بیچارہ یہ ہمارا کوئی صحافی بھائی ہے جو دن بھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کر آیا. سو میں ان کے لیے بڑا سینسیٹیو تھا. ہم نے ایک صحافیوں کو, ایک ہم نے فنکاروں کو, ایک ہم نے یہ جو پیرامیڈکس ہیں جو بیچاری فوت ہوئی, ان لوگوں کے لیے ہم نے پیکیج کے لیے ریکویسٹ کی تھی IFRC کو. اچھا, اب اس کے لیے ایک چیز میں نے, کیونکہ بڑا اس میں نا ہم نے سارے میڈیا ہاؤسز کو لکھا تھا, کتنے کا جواب آیا ہے؟ 3-4 کا ٹوٹل جواب. پریس کلب کو بھی لکھے تھے, پریس کلب کو بھی ہم نے لکھا تھا. اب کچھ چیزیں جو ہے نا یہ دونوں طرف سے ٹھیک ہونے والی بھی ہیں. دوسرا, اچھا اب اس کے لیے جو فارمولہ بنانا تھا نا وہ بڑا ضروری تھا, جو ایون باقی لوگوں کو بھی ہم کھانا یہ پیسے دے رہے تھے, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ موسٹ ولنریبل تک ہم پہنچ جائیں. اس کے لیے ہم نے ایک 4 ٹیئر فارمولہ ڈیولپ کیا. 4 ٹیئر کیا تھا کہ ایک ہم نے کوآرڈینیٹر لگایا, کوآرڈینیٹر تک اس ضلع کے اندر جس نے باقی 3 ٹیئرز کو آپس میں کنیکٹ کروانا تھا. وہ 3 ٹیئر میں کون ہے؟ ایک لوکل برانچ ہماری جو ریڈ کریسنٹ کی آلریڈی کام کرتی تھی, جو کہ پہلے سوللی کام کرتی تھی. دوسرا کوئی ایک ایمیننٹ پرسنالٹی, اور تیسرا ڈپٹی کمشنر. ڈپٹی کمشنر کے آفس کا ہمیں فائدہ یہ ہونا تھا کہ اس نے ویریفائی کر کے دے دینی تھی ہمیں لسٹیں کہ بندے بھی کریکٹ ہے, صحیح لوگوں کو آپ دے رہے ہیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے, مجھے اس چیز کا بڑا خوف تھا کہ بعد میں یہ آپ کے اوپر آئے گا کہ آپ نے اس کی تقسیم جو ہے وہ غیر منصفانہ کر دیا ہے. والنٹیئرز جاتے ہیں بیچارے اپنے گڈ فیتھ میں بانٹ کے آتے ہیں, کئی دفعہ صحیح لوگوں کو بانٹ ان کو پتہ نہیں ہوتا, کئی دفعہ صحیح لوگ نہیں بھی ہوتے. سو اس لیے اس کو انشور کرنا کہ وہ حق جو ہے حقداروں تک پہنچ گیا ہے, وہ 4 ٹیئر فارمولہ جو ہے وہ اس کو ان پلیس کیا گیا. اس کے اوپر کچھ اعتراضات آئے, اس کے اوپر اعتراضات جو ہے وہ جو ہمارا ڈونر تھا اس نے اعتراض کیا, وہ پروسیس ہو گیا لیٹ. انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ایک ہمارا پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ. اب اگر ڈی سی کے پاس ڈیٹا چلا گیا ہمارے غریب لوگوں کا تو وہ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کام خراب ہو گیا. اب یہ چھوٹی چھوٹی ہچیں آ جاتی ہیں جن کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پروگرام کو ڈیلے کر دیں گی. خیر اس پروگرام میں ڈیلیز تو ضرور آئے, مگر ابھی میں خالد صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ کس سٹیج پہ ہے تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ ہم وہ بات کریں جو واقعی میں ہوگی. ہاں سر اس میں یہ ہے کہ جو پہلے ڈونر تھا ہمارا IFRC, اس کے بعد جو ڈونر چینج ہوا جرمن ریڈ کراس تھا, اس کے ساتھ ہماری فنڈنگ جو آپ نے سائن بھی کر دی ہے, اس میں ہم جا رہے ہیں ویریفیکیشن اور آئیڈینٹیفیکیشن پہ, اور وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا. جہاں تک جرنلسٹ کے حوالے سے بات تھی تو ہم نے تمام پریس کلب اور جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان سب کو لکھا. اس میں سے ہمیں صرف 4-5 کا جو ہے وہ واپس جواب آیا. باقی جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. میرے سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو بھی میڈیا ہاؤسز یا پریس کلب ہیں وہ ہمیں جو جس طرح سر نے کرائیٹیریا بتایا کہ جن کو جابز وغیرہ چلی گئی ہیں یا ایون جن کو کافی عرصے سے تنخواہ نہیں ملی, اگر وہ ہمارے ساتھ ایک ویریفائڈ لسٹ شیئر کر دیں تو ہمیں ان کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں صرف پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہاں سے ہمیں نام یا اس طرح کی کوئی چیز آ نہیں رہی. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ. تو سر ہماری کچھ معلومات کے مطابق آپ نے جیسے 1 کروڑ روپے کی فنڈنگ کی آپ نے بات کی, تو ہماری معلومات کے مطابق کروڑوں روپے کتنی بھی بات کی, آپ نے سر بات کی ہے کہ کروڑوں روپے پاکستان سے کہتے ہیں. ہاں پاکستان سے 13 کروڑ ماشاء اللہ. جی سر, تو ہماری معلومات کے مطابق آپ نے لاکھوں روپے تنخواہ میں کچھ اپنے عزیزوں کاروں کو مختلف سیکشن میں ایڈوائزر لگا دیے, تو کیا یہ جو حقدار ہیں ان کی حد تک کی نہیں؟ کوئی ایک بتا دے کہ میرا ایک رشتہ دار ایڈوائزر لگاؤ. سر ہمارے پاس لسٹ ہے پوری دے دیں آج, میں یا پھر ہم دونوں میں سے کوئی ایک بندہ پھر چھلانگ لگا دے کوئی بلڈنگ سے, جو بھی جھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, کوئی ایک بتا دو میرا رشتہ دار. میں اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, 1-2 اور بھی
میڈیا گروپس پتہ نہیں کیوں سوشل ورک کے ہمیں خلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا کوئی بھائی، کوئی آپ کا بیٹا، کوئی آپ کا دوست اچھا کام کر رہا ہو نا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں نا، آپ کو یہ خبر کسی نے دی ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ استعمال ہو گئے کہ ابرار الحق نے اپنے رشتہ داروں کو ایڈوائزر بنا دیا. پوچھ لے اس جواب. اب اس کو جواب میں نے اتنا بڑا آپ کو دیا ہے کہ کوئی ایک مجھے بتا دو جو ہو. تو کتنی بری بات ہے نا کہ جب ہم اتنے ایک ایسے ادارے کو، فلاحی ادارے کے لیے ہم جب کام کریں تو ہمیں ضرور انفارمیشن، تو میں تو کہتا ہوں ہمیں کرٹیسائز ضرور کریں اگر کوئی ایسی چیز نکلے تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں. اس کا جواب میں بھی دے دوں. کیا ہے؟ عمران صاحب، ناصر سے ایکسپریس سے کہنا سر ہے اس میں ایک منٹ سر، میں اس میں جو سوال کیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ایز سچ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریلیٹیو نہیں ہے. دوسرا، ہر آرگنائزیشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے. میں ایک پالیسی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. دوست ہی بتا دیں. دوست ہی بتا رہا ہوں، دوست، رشتے دار یا جو کچھ بھی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جہاں تک ہر ادارے کی ایک پالیسی ہے جو کہ ہماری نہ صرف پاکستان ریڈ کرسنٹ بلکہ ہمارے جتنے بھی جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے بناتے ہیں. اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، ہر آرگنائزیشن کی اپنی پالیسی ہے، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک سگا بھائی یا بہن ہے تو وہ ایک اسٹیشن پہ کام نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ایک پروسیجر یا پروسیس فالو کر کے آتا ہے تو ایز پر پالیسی ہماری اس میں کوئی ایسی کارگر نہیں ہے. ایک اسٹیشن پہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اینی ویئر جہاں پہ بھی پاکستان ریڈ کرسنٹ ہے وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا دوست والا یا کوئی رشتہ دار والا چکر نہیں ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے ریڈ کرسنٹ کا ہمارے ساتھ ڈونر بیٹھا ہوتا ہے جو فنڈ کر رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز ایز پر میرٹ، ایز پر جو سیٹ پروسیجرز ہیں اس کے مطابق ہوتی ہے. ہاں، میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جب میں جوائن کیا، اس سے پہلے کچھ ایسے کیسز ضرور آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ کچھ دوستوں کو، رشتہ داروں کو اوبلائج کیا جاتا رہا، اور وہ موجود ہیں اور وہ مختلف اسٹیشنز پہ موجود ہیں، ایک جگہ پہ وہ موجود نہیں ہیں. لیکن میں نے یہ کوشش ضرور کی ہے، آ کے یہ ریکویسٹ کی سب سے کہ ہم کوشش کریں کہ نہ اس طرح کی چیزوں کو نہ دہرائیں، کیونکہ چلو ماضی کی چیزیں تھیں، چلی گئیں، ان پہ کچھ پہ اختیار نہیں ہوتا. اس لیے وہ جو چیزیں ہم دہرائیں نہ. جی بسم اللہ، کوئی اور کوشچن؟ عمران صاحب، ناصر سے کیمرہ مین ایکسپریس سے. سر، ہمارے چھوٹی سی ایک تنظیم ہے کیمرہ مین ویڈیو جرنلسٹ ایسوسیشن. تو سر ہمارے جو کورونا میں بھی کافی سارے کیمرہ مینوں کو بے روزگار کیا گیا، تقریباً 60 کے قریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے ادارے ابھی بھی ہیں جن میں ابھی تک کیمرہ مینوں کو 4 مہینے سے سیلری نہیں دی گئی. تو اس حوالے سے بھی سر ہماری اپنی ایک ایسوسیشن ہے، باقاعدہ ہمارا ہر سال الیکشن ہوتا ہے. تو اگر آپ کہیں تو ہم اپنے پریزیڈنٹ یا اپنی ایسوسیشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی میٹنگ کروا سکتے ہیں. بالکل کروا دیں. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ہمارے تھوڑے سے ہاتھ بندھے ہوئے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو ڈونر ہمیں ڈونیٹ کرتا نا پیسے، وہ ساتھ تھوڑی سی شرائط بھی لگاتا ہے. شرائط ان کی یہ ہوتی ہیں، وہ بری شرائط نہیں ہے، وہ شرائط صرف یہ ہوتی ہیں کہ کووڈ سے انتہائی متاثرہ خاندان ہو یا کووڈ کا فیملی کا پیش ہے. یہ ساری کبھی پوری نہیں ہو سکتی. 7-8 دی ہوتی ہیں انہوں نے، اس میں سے 2-3 بھی پہ بھی بندہ پورا ہوتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں. اس میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کسی کو کرونا ہو گیا تھا، یا کسی کی فیملی کے 6 سے زیادہ فرد ہیں، 7 سے زیادہ فرد ہیں، 6-7 سے زیادہ افراد ہیں، کمانے والا ایک تھا، یہ اس طرح کی چیزیں، اور بہت ہی مارجنلائزڈ اور ڈاؤن ٹراڈن اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. سو ان میں سے اگر سب کا نہ ہوا تو مجھے نہ کہنا. جو ان شرائط میں سے 7-8 ہیں، 7-8 کو نہیں ہم کہتے، 7-8 پہ کبھی بھی نہیں کوئی پورا ہوتا. کوئی 2-3 بھی اگر پوری ہوئی نا جائز، تو وہ ہماری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، ریسٹ ایشور کہ وہ ایک نظام کے تحت وہ ضرور دے دے گی. آپ رابطہ کر لیں خالد صاحب سے سوال. جی جی عمران صاحب، جی نوید اکبر آج نیوز سے. جی جی میں آپ کو پریس کانفرنس کی طرف واپس آپ کو لے کے آؤں گا. آپ نے کہا 2000 پیکٹ چھوڑنے کا سعودی حکام نے آپ سے وعدہ کیا ہے. یہ دیکھ لیں کہ آج سے 2 سال پہلے پرنس محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے اور 3900 کچھ تھے شاید قیدی، وہ آج تک نہیں چھوڑے گئے. اسی طرح کا وعدہ تو نہیں ہے. نمبر 1، اس پہ تھوڑی وضاحت کریں، کون قیدی ہوں گے، کون سے قیدی کو آئیڈینٹیفائی ہوئے. لسٹیں پاکستان نے 2-3 سال سے پرووائڈ کی ہوئی ہے سعودی عرب کو، لیکن وعدہ بھی کر لیتے ہیں لیکن چھوڑتے ہیں اپنی مرضی سے. ایک چیز. دوسری، آپ نے کہا کہ جلد اس پریس ریلیز کے مطابق جلد آپ کا ایک MOU ہونے جا رہا ہے سعودی علیہ
कैदियों की रिहाई, उनकी मुलाकात, उनके दिलोतार थे या फ़ोन पे गुफ्तगू, और जो भी है जो नादार है उनमें जो खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते उनका कि जुर्माने जो है वो उसकी माफ़ी के लिए और कि सऊदी हिलाल अहमद उसको पे करेगा। तो ये एमओयू कब तक होने जा रहा है? और खास तौर पर कैदियों वाला मैं क्लियर करें, बीइंग अ जर्नलिस्ट आई एम डाउटफुल, क्योंकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगर वादा पूरा नहीं करेगा तो एक हिलाल अहमद के चैनल क्या करेगा? अच्छा, एक तो मैं उस हवाले से कोई कमेंट नहीं कर सकता। हुकूमतों की बात है, उनके आपस में अरेंजमेंट है। जो मेरे इल्म में ज़रा सा उस हवाले से आया कि उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो शायद उनको भी इल्म में नहीं था। बहरहाल ये जो 2000 की आपने बात की ना, इसके ऊपर फ़ैसला हो चुका है और इसमें सिर्फ अमल दरामद बाकी है, और अमल दरामद में सऊदी गवर्नमेंट रुकावट नहीं है। आपको दिलचस्प बात बताऊं कि उन कैदियों को जिनको रिहा किया जा रहा है उनकी टिकट्स का बंदोबस्त भी सऊदी गवर्नमेंट ही कर रही है। ये कितनी बड़ी बात है। और वो जहाज़ चलाने के लिए तैयार है। हमारा जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनकी तरफ से क्लियरेंस नहीं दी गई, और उसकी वजह ये थी कि उनके पहले कोरोना टेस्ट उधर हों, फिर अगर वो नेगेटिव हों तो वापस आएँ। तो उसके लिए हमने अपना जाके थोड़ा सा किरदार अदा किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि कोरोना टेस्ट कम से कम उनके करा लें, और वो रेड क्रेसेंट के ज़रिए, रेड क्रेसेंट की मदद से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ज़रिए हो जाएंगे और इंशाल्लाह जल्द। थोड़ा सा मैं ऐड सर इसमें मैं ये जो ठीक है, पहले खालिद साहब जो पहले सवाल का जवाब देना चाहते हैं उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्रिंस जो आए थे उन्होंने वादा किया था और नहीं हो सका। इसमें मैं आपको ये बताऊँगा, हमारा एक अपना जो रेड क्रॉस एडवोकेसी मूवमेंट है उसका चैनल होता है। इसकी जस्ट मैं एक मिसाल दूँ कि हमारे पास यहाँ पे फ़ॉरेन जो डिटेनीज थे अडियाला जेल में और कोट लखपत जो लाहौर में, तो डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द लास्ट 8 to 10 years उनकी वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स वगैरह ट्रेस नहीं हुए थे। तो जो फेडरल जुडिशल रिव्यू बोर्ड था उसमें उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री हुआ कि आप रेड क्रिसेंट के ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो हमारी टीम है जिसमें मुनीब साहब भी पीछे बैठे हुए, इन्होंने जेलों पे विज़िट किए, वहाँ पे उनके इंटरव्यू किए और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमने जो वहाँ पे थे उनकी फैमिलीज़ जो उनको वो ट्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर इन अ पोजीशन टू फ्लाई बैक टू देयर कंट्रीज़। तो ये रेड क्रिसेंट उनकी जस्ट फॉर लास्ट 3 to 6 months में ये कामयाबी थी कि जो पिछले 10 से 15 साल से अपनी सज़ा पूरी कर चुके थे और उनको किसी भी तरीके से डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स एट हाईएस्ट गवर्नमेंट लेवल वो नहीं हो सका था, लेकिन रेड क्रिसेंट ने विदिन 3 months करके दिखाया। तो इंशाल्लाह ये भी ऐसे ही होगा। मैं थोड़ा सा जेट लैग दूँ, मुझे ज़रा सा दूसरा सवाल क्या था आपका? लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ बता। अच्छा, इसमें यह है कि हमारा जो रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट या किसी भी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जब इस तरह के हाईएस्ट ऑफिसर्स जब जाते हैं तो उनके दरमियान जो है कुछ जो है वो रिटन एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको हम सम टाइम लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU भी कहते हैं। तो जो इनिशियली जो है वो हमने उनको एक LOU जो है वो प्रपोज की है, दैट इज़ इन प्रोग्रेस, वो भी रिव्यू कर रहे हैं, हमारे लीगल ने वेट कर दिया, उनके लीगल उसको देख रहे हैं। तो वंस इट्स फाइनलाइज तो इंशाल्लाह वो भी आने वाले दिनों में साइन हो जाएगा। और ये जो पूरा मेरा इस ये जो दौरा था इसकी पूरी एक रिपोर्ट एक पहले तो बनेगी, जो जो बातें हमारी गैर रस्मी तरीक़ों से हुई इनको फॉर्मलाइज किया जाएगा उस लेटर के ज़रिए, और उसके बाद हम आपको एग्जैक्ट बता सकेंगे कि वो कब जो है। दूसरा सवाल क्या था भाई? हाँ, देखिए कोरोना वैक्सीन के हवाले से तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये पहले सक्सेस स्टोरी है। ऐसा कम होता है कि 194 ममालिक में एक प्रेसिडेंट बने और एक चेयरमैन बने और एक वाइस चेयरमैन बने, और फिर एक पूरी उनकी एक कमेटी होती है जिन्होंने फ़ैसला करना है कि ये किस किस मुल्क को सबसे पहले जाएंगी। ठीक है, तो हम उसके वाइस चेयर बने हैं और इसकी वजह आपकी परफॉर्मेंस है रेड क्रिसेंट की, आपके दोस्तों की, खालिद साहब की मेहनत है, कर्नल शाहरुख की मेहनत है, हम्माद की, मुनीब की,
دوسرے کیا نام ہے ہمارے ریحان علی صاحب ریحان ہیں موجود ہیں. یہ سارے لوگ پھر والنٹیئرس جتنے ایچ او ڈیز ہیں, بریگیڈیئر خالد ہو گئے, باقی لوگ, سارے لوگوں کی ایفرٹ کی وجہ سے یہ ایک ماحول بنا تو انہوں نے آپ کو یہ عزت سے نوازا. اب اس کے اندر ہماری یہ کوشش ہے کہ 2 کروڑ لوگوں کو ہم پاکستان کے اندر کم از کم ہم یہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور ظاہر ہے ریڈ کریسنٹ جو ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ امپارشل ہو کے, انڈیپینڈنٹ ہو کے, نیوٹرل ہو کے, خاص ہیومینٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارسپیکٹیو آف کاسٹ, کلر, کریڈ, ریلیجن, ہم یہ کووڈ ویکسین جو ہے لگائیں گے. کوشش یہ ہوگی کہ جو موسٹلی ایسے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ کووڈ تھا, اس کی ہم پرائرٹائز, میں تو ابھی ویسے بول رہا ہوں, وہ ہم ایک ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پرائرٹیز طے کریں گے پھر لگائیں, کیونکہ پروفیشنل کام میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کریں کہ کس کو پہلے اور کس کو بعد میں دیں. کوئی اور سب تھوڑا سا ایڈ کر دیں. اچھا, اس میں جہاں تک ویکسینیشن والی بات ہے, جو ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ کا جو ہے ایک فارمولہ ہے کہ ویئر ایور دیر از اینی ڈیزاسٹر, کسی بھی تو اس کا 10 to 20% جو کیس لوڈ ہے وہ ہم اس کو لیتے ہیں. دوسرا PRCS کا الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک کریڈیبلٹی ہے کہ پاکستان میں ہم بل میلنڈا گیٹ اور CDC کے ساتھ مل کے ویکسینیشن کر رہے ہیں. ایمیونائزیشن کی ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں بلوچستان میں, KP میں اور ان ایریاز میں, جہاں پہ اس سے پہلے 30 سال تک ویکسینیشن نہیں, وہاں پہ ریڈ کرسنٹ ابھی کر رہی ہے اور الحمدللہ 40 to 50% جو ہے ویکسینیشن وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو بیسڈ آن دس انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ ہمیں, جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو 20% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ ہم سکسیزفل ہو جائیں گے ویکسین پاکستان کے لیے بھی, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ دنیا کے لیے بھی ہمارا اس میں ایک سے ہے اور اس کی جو بھی ہوگی وہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوگی. تھینک یو. یہ ریڈ کرسنٹ نہیں, ہم نہیں کریں گے, جو جس طرح ہمارا جو ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ موومنٹ ہے جو جنیوا لیول پہ ہے, وہاں سے یہ ساری جو ہے وہ فنڈنگ اور ہر چیز کی جو ہے وہ ہونی ہے. اور مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ وہ میرے بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ کروڑوں روپے آ رہے ہیں اور وہ ایڈوائزرز میں جا رہے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو 13 کروڑ آئے نا, وہ میرا نامزد ایک ایڈوائزر ہی تھا جو لے کے آیا ہے. مجھے ایسے باتوں میں یاد آ گیا کہ بعض اوقات اچھا کام کر جاتے ہیں لوگ. سو لوکل ہمارے لوگ چونکہ بڑے جنرس ہیں, پتہ نہیں چلتا. سو ہم نے زیادہ ایفرٹ پہلے نہیں کی ہوئی تھی اس طرف, تو ایفرٹ ہوئی تو پیسے اور بھی زیادہ آ جائیں گے. سو ہم انشاءاللہ آئندہ اور بھی زیادہ کام کریں گے. یہ ریسورسز کے اوپر ہی سارا چلتا ہے سارا معاملہ. اور کوئی سوال جی؟ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.